کبھی جو زندگی میں تھک جاؤ تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا۔ لوگ ٹوٹی ہوئی عمارت کی اینٹیں تک اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ حساس طبیعت کے لوگوں کے بھی عجیب ہی مسائل ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نہ صرف محسوس کرتے ہیں بلکہ کہیں نہ کہیں ہر بات کا ذمہ دار خود کو محسوس کرتے ہیں، اور دوسروں کو ہمیشہ خوش کرنے کے لیے اپنے دکھ کو بھی فراموش کر دیتے ہیں۔ بہت اذیت دیتا ہے وہ لمحہ جب آپ غلط نہ ہوں اور آپ کو غلط سمجھا جائے، اور بدلے میں آپ اپنی صفائی بھی نہ دے سکیں۔ زندگی کبھی بھی کسی کو کچھ مفت نہیں سکھاتی۔ جب کوئی کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ میں نے زندگی سے یہ سیکھا، مجھے زندگی نے یہ سکھایا، تو یقین جانیں زندگی اس شخص سے اس سکھائے گئے تجربے کی بہت بڑی قیمت وصول کر چکی ہوتی ہے۔ زندگی میں ہم اس مقام پر بھی آ جاتے ہیں کہ کوئی کچھ غلط بھی بول رہا ہو تو ہم کہتے ہیں آپ کی بات ٹھیک ہے۔ ہماری تڑپ ہی ہمیں لاتی ہے اللہ کی طرف، اور پھر اسی تڑپ کے بعد اللہ در کھولتا ہے معجزوں کے۔ کون کہتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ سارے زخم بھر جاتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ گزرتا وقت آپ کی بے بسی کو اس حد تک پہنچا دیتا ہے جہاں آپ کو اپنے احساس کو موت کی نیند سلانا پڑتا ہے۔ زخموں سے رسنے والے خون سے آنکھیں چرانی پڑتی ہیں، بس ایک پتھر ہی تو بننا ہوتا ہے۔ جب رویوں کی تکلیف روح میں اتر جائے تو میٹھے لفظ اس کا مداوا نہیں کر سکتے۔ کبھی کبھی انسان اندر سے ختم ہو رہا ہوتا ہے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ بدل رہا ہے۔ زندگی میں سب سے مشکل کام ماضی کی اندھیری قبر سے نکل کے زندگی کی طرف آنا ہے، جس میں اکثر ہی لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہیں پڑھا تھا، انسان وہاں ضد کرتا ہے جہاں اسے مان ہوتا ہے کہ اس کی بات رد نہیں کی جائے گی۔ واقعی حقیقت ہے، جب مان ٹوٹ جائے نا تو ضد کی جگہ خاموشی لے لیتی ہے، اور پھر انسان خاموشی سے ہر ضد سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ لوگ 1000 منتوں کے بعد بھی نہیں مانتے، اور میرا رب ایک سجدے میں مان جاتا ہے۔ ویرانوں میں ایک کشش ہوتی ہے، مگر وہاں رہنا کوئی نہیں چاہتا۔ جیسے اجڑے ہوئے لوگوں کو جاننا ہر کوئی چاہتا ہے، مگر اپنانا کوئی نہیں چاہتا۔ اور پھر لوگوں سے زیادہ میں نے اپنے رب کو راضی رکھنا مناسب سمجھا۔ لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے۔ بات تب بگڑتی ہے جب چیزوں سے پیار کیا جائے اور لوگوں کو استعمال کیا جائے۔ ہماری عزت نفس پر اس وقت تھپڑ پڑنے شروع ہو جاتے ہیں جب ہم اپنا آپ کسی کو سونپ کر یہ سوچتے ہیں کہ وہ ہمارا بھی اتنا ہی خیال رکھے گا جتنا ہم اس کا رکھتے ہیں۔ اور صدی کا سب سے بڑا خود کو دیا جانے والا دھوکہ یہی ہے۔ کبھی کبھی آنسو بہت کام آتے ہیں۔ اندر کی اکتاہٹ، غصہ، ندامت، سب کچھ اپنے ساتھ بہا لے جاتے ہیں۔ یہ کمزور نہیں کرتے، ایک قوت اور ایک طاقت پیدا کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان واقعی ہار جاتا ہے، خاموش رہتے رہتے
صبر کرتے کرتے، امیدیں رکھتے رکھتے، رشتے نبھاتے نبھاتے، صفائیاں دیتے دیتے، اپنوں کو مناتے مناتے، اور کبھی کبھی خود سے۔ جب اپنوں کے درمیان بیٹھے ہوئے آنکھیں پانی سے بھر جائیں، منہ چھپا کر آنسو صاف کرنے پڑیں اور چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجانی پڑے، تب زندگی سے زیادہ بے رحم کچھ نہیں لگتا۔ جن کی دل کی بات اس دنیا میں سننے سمجھنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کی سب کہی انکہی باتیں اس دل کا مکین سنتا ہے، بڑے غور، دھیان اور پورے خلوص کے ساتھ، اور پتہ ہے میرا رب جس دل میں رہتا ہے نا، اسے دنیا والوں سے بات کرنے کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کس کی کتنی پرواہ کرنی ہے، کس سے کتنی امید رکھنی ہے، اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب سکھا دیتی ہے۔ مجھے کبھی بھی یہ غلط فہمی نہیں ہوئی کہ کوئی مجھے کھو کر پچھتائے گا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو لوگ مل ہی جاتے ہیں، کبھی بدتر سے بہتر اور کبھی بہتر سے بہترین، اور مجھے کبھی خاص بن کر رہنے کا بھی دل نہیں ہوا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ خاص کے بعد خاک ملتی ہے، عام رہنا زیادہ اچھا ہے۔ جب تمہیں تکلیف ہو اور دل افسردہ ہو تو دل میں رو لو، مگر زبان سے وہی الفاظ نکالو جو اللہ تمہاری زبان سے سننا پسند کرتا ہے۔ پوری دنیا کی معذرتیں ملا کر بھی ایسے انسان کے لیے کافی نہیں ہو سکتی جسے اس کے پسندیدہ شخص نے مایوس کیا ہو۔ میں نے ایک چیز پر غور کر کے دیکھا ہے، میرے رب نے مجھے کبھی میری ہمت اور برداشت سے زیادہ نہیں آزمایا، لیکن انسانوں نے ہمیشہ مجھے وہاں سے آزمانا شروع کیا جہاں میری ہمت اور برداشت کی حد ہوتی ہے۔ انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ میرا خیال ہے کہ اداس ترین لوگوں کی اولین ترجیح یہی ہوتی ہے کہ دوسروں کو خوش رکھ سکیں، کیونکہ انہیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ بے وقت ہونے کی تکلیف کیا ہوتی ہے، اور نہ وہ کسی کو ایسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ کائنات کے بدصورت ترین مناظر میں سب سے بدتر کسی مضبوط انسان کا ٹوٹ کر حالات سے سمجھوتا کرنے کا منظر ہے۔ جب غم کا سخت اور تکلیف دہ موسم تم پر گزرے تو تم سنجیدگی اور استقامت کے ساتھ اپنی اس حالت کا مطالعہ کرو کہ تمہارا بہت سا دکھ تمہارا اپنا انتخاب ہے، اور در حقیقت ایک کڑوی دوا ہے جو تمہارے نفس خفی کے امراض کا علاج کرنے کے لیے تمہارا طبیب تمہیں پلاتا ہے۔ بس طبیب پر بھروسہ کرو اور اس کی دوا خاموشی اور سکون قلب کے ساتھ پی جاؤ۔ اور پھر تمہیں کیا معلوم کہ جب کوئی بھیگی آنکھیں سختی سے رگڑ کر، لمبی سانس کھینچ کر، تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجائے آسمان کی طرف دیکھے تو وہ ضبط کی کس انتہا پر ہوتا ہے۔ جب کوئی انسان انتہائی تکلیف سے گزر رہا ہو، جب ارد گرد سے لوگوں کی ہنسی کی آوازیں سنائی دیں، تب انسان یا تو مکمل ٹوٹ جاتا ہے یا مکمل طور پر مضبوط ہو جاتا ہے، مگر دونوں صورتوں میں آنسو ہی واحد سہارا ہوتے ہیں۔
جو تنہائی میں مخلص بن کر ہمیشہ ہمارے درد کی داستان سناتے جاتے ہیں اور ہمارے غموں کی ترجمانی کرتے ہیں۔ یقین کریں یہ لمحہ ہمارے لیے بہت خوبصورت ہوتا ہے جب صحیح طور پر ہمیں اپنی حیثیت سمجھا دی جاتی ہے۔ بس اپنی ہمت کو بلند اور خود پر بھروسہ رکھیں۔ آپ یہ جان لیں جو آپ کر سکتے ہیں وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ جو لوگ چونٹی کو بھی چوٹ لگنے پر دکھی ہو جاتے ہوں، وہی لوگ جب کسی کو کہہ دیں کہ تم مر بھی جاؤ تو فرق نہیں پڑے گا، تو کوئی کیا جانے اس بے حسی تک پہنچنے میں ان کے احساس کا کیسے کیسے قتل ہوا ہوگا۔ کبھی کبھی ہم اندر سے چیختے ہیں، چلاتے ہیں، خود سے ہی لڑتے ہیں اور اپنا ہی گریبان پکڑ کر خود کو جھنجھوڑ کر کہتے ہیں کہ مجھے خوش رہنا ہے، مجھے اس تکلیف سے نکلنا ہے۔ ہم اپنے آگے ہی ہاتھ جوڑ دیتے ہیں کہ اللہ کے لیے اس تکلیف کو یہیں ختم کر دیا جائے، اور ہمت نہیں رہی پر ہم اپنے ہی آگے بے بس ہو جاتے ہیں، کیونکہ اپنی بات ہی سن نہیں پاتے۔ اور کتنی تکلیف ہوتی ہے نا جب ہم خود کو ہی سمجھ نہ پائیں، خود ہی سے ہار جائیں، اپنے آگے ہی ہاتھ جوڑ لیں۔ اور سب سے بڑھ کر کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ جب آپ خوش رہنا چاہیں پر رہ نہ پائیں، نظر انداز ہونا شروع ہو جائیں، تو کنارہ کر لینا ہی بہتر ہے، کیونکہ وضاحتیں کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتی، لیکن خاموشی مزید تذلیل سے ضرور بچا لیتی ہے۔ کبھی کبھار جان سے پیارے لوگ بھی ہماری ذات اور جذبات کی اس قدر خوبصورتی سے تذلیل کر جاتے ہیں کہ جب وہ لمحے دماغ میں گردش کرتے ہیں تو ہماری روح تک لرز جاتی ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا وقت بھی آتا ہے کہ جو جتنا مرضی بڑا ہو جائے مگر کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک بچے کی طرح سے روئے۔ لوگ بے جان چیزوں کو توڑ کے ٹوٹنے پہ برہم ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، لیکن انسان کا دل توڑ کے نہ تو کوئی برہم ہوتا ہے اور نہ ہی افسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم چیزوں سے پیار کرتے ہیں، انسانوں سے نہیں۔ اس دنیا میں سب سے اکیلا انسان وہ ہے جو رات کے کسی پہر اپنی تکلیف سے ہار جاتا ہے۔ آنسو اس کی ہتھیلیوں پر گرتے ہیں، وہ اپنی سسکیوں کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی اذیت کو محسوس کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہیں، ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ لگ جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ میں اکثر سوچتی ہوں کتنا اچھا ہے کہ اللہ کو وضاحتیں نہیں چاہیے، وہ بن کہے سن لیتا ہے، وہ بس دل دیکھتا ہے، اور پھر دل دیکھ لے تو دل پھیر دیتا ہے۔ جتنا بھی بول لو وہ نہیں کہتا کہ بس کرو، میں سن کر تنگ آ گیا ہوں، نہ بھی بولو تو سن لیتا ہے، رو لو تو مضبوطی عطا کرتا ہے، سہارا دیتا ہے۔ جو رشتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں نا، یا ہم سے الگ ہو جاتے ہیں، تو ہم تمام عمر ان سے ملتے جلتے چہروں، لہجوں اور ناموں میں ان کی محبت کو تلاش کرتے ہیں، مگر وہ لمس، وہ حدت نہیں ملتی۔ کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا، اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید
کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی ضعف والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ لوگ آج کل آپ کے لیے خود ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ آپ انہیں چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں، اور بعد میں ایسے دکھاتے ہیں جیسے وہ بہت مظلوم ہیں، سارا قصور تو ہمارا تھا۔ خوشی کا وقت بھی گزر جاتا ہے، دکھ کی گھڑی بھی، لیکن آپ کا استعمال کیا گیا ہو، آپ کو دھوکہ دیا گیا ہو، اس تکلیف سے نکلنے میں زمانے لگتے ہیں۔ کسی کے الفاظ بھلانے میں عمر بھی لگ جائے، مگر یاد آنے پر درد ویسا ہی رہتا ہے، پھر سے نیا بن کر تکلیف دینے والا۔ زندگی سے اتنا پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ بعض لوگوں کے پاس بے پناہ الفاظ اور خیالات کا ذخیرہ ہوتا ہے، پھر بھی وہ خاموش ہی رہتے ہیں، کیونکہ ان کو بحث کرنا نہیں آتا۔ وہ ہر درد کا جواب خاموش مسکراہٹ اور معمولی آنسوؤں سے دیتے ہیں۔ وہ بظاہر خوش نظر آتے ہیں، لیکن وہ زندگی سے لڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ان رویوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں جو ناقابل یقین ہوتے ہیں۔ ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں نظر اٹھا کر دیکھیں تو انسانوں کا سمندر ہے، لیکن اگر آنکھیں بند کر کے سوچنے بیٹھیں تو دنیا خالی لگتی ہے، جہاں کوئی آپ کے لیے کبھی نہیں رکتا۔ یہ زندگی کا سفر آپ کو اکیلے ہی طے کرنا پڑتا ہے، ہر حال میں، پھر چاہے وہ حال اچھا ہو یا برا، ہرگز میٹر نہیں کرتا۔ زیادہ محبت اور پرواہ کرنے والوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا، نہ رشتوں کی مٹھاس، نہ ان کا احساس، نہ ہی ان کی قدر کی جاتی ہے۔ بس ایک ذہنی فریب سا رہتا ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ویسے ہی ہیں جیسے کہ ہم، لیکن حقیقت بڑی ہی دلخراش ہوتی ہے۔ لوگوں سے فاصلے پر رہنے والے شخص کو ضروری نہیں ایٹیٹیوڈ کا مسئلہ ہو، کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں کسی کی زندگی میں کچھ ایسا برا ہو چکا ہوتا ہے جو انہیں لوگوں سے محتاط رہنے پر مجبور کرتا ہے۔ کسی کے بارے میں غلط گمان نہ رکھیں، آپ کو کیا پتہ کس کی زندگی کتنی تلخ ہے۔ کبھی کبھی ہم دماغی، جسمانی، نفسیاتی لحاظ سے اتنا تھک چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں کسی ایسے شخص کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جو ہمیں لیکچر دینے کی بجائے، تسلی دینے کی بجائے چپ چاپ اپنے کندھے پر سر رکھ کر رونے دے، نہ کچھ پوچھے نہ بولے، ساری اداسیاں سمیٹ لے، اپنائیت دے، ہلکا پھلکا کر دے۔ جب انسان خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ جاؤ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ کبھی کبھی ہم رشتوں میں لحاظ رکھتے رکھتے بہت سارا زہر اپنے اندر اتار دیتے ہیں، ایسے میں ہم خود کو مار کر اگلے کو زندہ رکھتے ہیں، لیکن ہماری قدر پھر بھی نہیں ہوتی۔ کچھ آہیں، کچھ سسکیاں، کچھ آنسو راز ہوتے ہیں آپ کے اور رب کے درمیان، انہیں لوگوں کے کندھوں پر بہا کر ضائع نہ کر دینا، ان کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے، یہ زمین پر بہنے سے قبل عرش والے کی نگاہ میں آتے ہیں۔ زندگی میں کافی ٹھوکریں ملتی ہیں، لیکن زندگی میں اپنے پیروں پہ اٹھ کھڑے ہونے کا فیصلہ
ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہیں۔ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ انسان دنیا میں کسی کام سے اتنا نہیں تھکتا جتنا رویوں اور احساس کی شدت سے تھک جاتا ہے۔ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آ جائیں تو اس رب سے چپ کے باتیں کر لیا کریں۔ وہ سب جانتا ہے لیکن آپ سے سننا چاہتا ہے۔ کسی سے وقت ملنے میں اور اس سے اس کا وقت مانگنے میں وہی فرق ہے جو اجرت اور بھیک میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اچھے دل والا انسان ہمیشہ خوش ہی رہتا ہے، جبکہ میرا ماننا ہے کہ اچھے دل والا انسان زیادہ تر دکھی رہتا ہے، کیونکہ وہ دوسروں سے بھی اچھائی کی امید رکھتا ہے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔